السلام علیکم جی، حامد عزیز چودھری۔ امام غزالی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کہیں کسی بستی کے اندر دو بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے اور جو خاصے ضعیف تھے، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ ایک دفعہ کچھ ایسی نوبت آ گئی کہ ان کے گھر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ بزرگ نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں آج مزدوری کے لیے جاؤں گا اور گھر کے کھانے پینے کا انتظام کروں۔ بزرگ صبح صبح ہی مزدوروں کے اڈے پر پہنچ گئے اور مزدوری کی تلاش میں ادھر ادھر آنے والوں کو دیکھنے لگے۔ جو بھی آتا وہ کہتا کہ بزرگوار آپ تو ہمارے دادا یا والد کی عمر کے، ہم آپ کو لے کے جا کر کیا کریں گے۔ اسی اسنا میں 12-1 بجے کا دوپہر کا ٹائم ہو گیا۔ بزرگ نے کہا کہ اے مالک، مجھے تو کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن میں تیری مزدوری کروں گا آج۔ بزرگ مسجد گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد پوری مسجد کی صفائی کی، قرآن پڑھا، نوافل پڑھے اور مسجد سے متعلق جو کام تھے وہ انہوں نے کیے اور شام کو گھر تشریف لے گئے۔ بیگم نے جب پوچھا کہ کام ملا تو انہوں نے کہا ہاں مجھے کام ملا، لیکن سیٹ میرا بہت بڑا ہے، اس کے پاس بے تحاشا رزق ہے، بے تحاشا دولت ہے، تو اس نے بھی مجھے جو ہے میری جو دہاڑی تھی وہ نہیں دی اور میں نے بھی جو ہے نا وہ شرم میں اس سے نہیں مانگی۔ بیگم نے کہا کوئی بات نہیں، دن گزر جائے گا، کل دے دے گا۔ دوسرے دن بھی بزرگ صبح صبح ان مزدوروں کی جگہ پر پہنچے، لیکن انہیں کوئی نہ لے کے گئے۔ اسی طرح سے وہ مسجد میں گئے اور انہوں نے پورا دن وہاں اللہ تعالیٰ کی مزدوری میں گزار دیا۔ گھر گئے، بیگم نے پھر پیسوں کا پوچھا کہ کوئی خوراک نہیں لے کے آئے، کوئی گروسری کا سامان نہیں لے کے آئے، تو بزرگ نے وہی جواب دیا کہ آج بھی وہ ان سے میں نے نہیں مانگے اور انہوں نے بھی نہیں دی۔ تیسرے روز بھی ایسا ہی ہوا اور بزرگ وہاں پر گئے بڑی آس لے کے، بلکہ تیسرے روز ان کی بیگم نے انہیں کچھ چیزیں بھی بتا دیں کہ شام کو آتے ہوئے ظاہری بات ہے 3 دن کی مزدوری ہوگی تو کچھ نہ کچھ آپ لے کے آئیے۔ بزرگ وہیں اسی اڈے پر گئے اور بہت دیر تک دوپہر تک انتظار کرتے رہے۔ گزشتہ 2 دنوں کی طرح آج بھی انہیں کوئی نہیں لگی۔ آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور وہی اپنا جو روٹین ہے وہ اللہ کی مزدوری، اور تک اللہ کو مخاطب بھی ہوتے ہیں، اللہ سے مخاطب بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مالک تو ہی میرا اکیلا پروردگار ہے اور میں دنیا تو مجھے مزدوری پہ نہیں لے کے جا رہی، لیکن میں آپ ہی کی مزدوری آج بھی کروں گا۔ شام کا وقت ہوتا ہے، گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ذرا خوف ہوتا ہے بیگم کا کہ بیگم کہی کون سا کروڑ پتی تیرا مالک ہے کہ جو تجھے پیسے ہی نہیں دے رہا، تو کیا کروں۔ بزرگ کو ایک ترکیب سوچتی ہے۔ وہ کچھ پتھر، ایک تھیلا جو بیگم نے صبح آتے ہوئے تھیلا دیا ہوتا ہے اس میں پتھر بھر لیتے ہیں اور گھر لے کے جاتے ہیں اپنے کاندھے پہ رکھ کے کہ اس سوچ کے ساتھ کہ کچھ دیر تو گزر جائے گی، پھر اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر میں اسے بتاؤں گا کہ کیا معاملہ ہے۔ ابھی گھر کے دروازے پر ہی ہیں تو اندر سے گوشت اور چاول کے پکنے کی آواز آ رہی ہے، خوشبو آتی ہے۔ آپ دروازہ کھڑکاتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس طرف گندم کی بوریاں، اس طرف چاول کی بوریاں اور دوسری بہت سی چیزیں جو ہیں نا وہ بھری پڑی ہیں گھر کے اندر۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا، تو بیگم کہتی ہے کہ تمہارا جو مالک ہے وہ تو بہت اچھا ہے، اس نے 3 دن کا دیکھو کتنا مال ہمیں بھیج دیا ہے اور یہ بھی کہلوایا ہے کہ میں باقی کیا جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی سی مزدوری ہے، باقی میں تمہارے شوہر کو دوں گا، اور یہ اس کا ایک نوکر دے کے گیا۔ بزرگ بڑی سوچ میں لیٹ جاتے ہیں اور سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف بیگم جو ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی اور وہ یہ سوچتی ہے کہ اس تھیلے میں کیا ہے، یہ تو ذرا دیکھوں۔ جیسی بزرگ کی آنکھ لگتی ہے تھوڑی سی، وہ اس تھیلے کو دیکھتی ہے تو اس میں سونے اور چاندی کے ڈھیر، جو پتھر تھے وہ ڈھیر
کی شکل میں اسے بو پاتی ہے تو شور مچا دیتی ہے اور اپنے شوق کو جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہے اور اس تمہارا مالک تو بہت اچھا ہے. بزرگ بھی حیران رہ جاتے ہیں. اتنی دیر میں بزرگ اپنی بیگم کو بتاتے ہیں کہ میں نے اور کسی کی نہیں اپنے رب کی مزدوری کی اور یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہی ہے. امام غزالی بتاتے ہیں کہ وہ جب تک زندہ رہے ان کو رب اسی طرح سے رزق دیتا رہا بغیر کسی مزدوری کے, اور وہ اللہ کی عبادت, نمازیں, قرآن, احادیث, جو بھی عبادت تھی وہ کرتے رہے اور زندگی بھر میاں بیوی کو ان 3 دنوں کا رزق یا ان 3 دنوں کی مزدوری ملتی رہی. توکل اللہ. سٹوری سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ توکل اللہ رکھیں. یہ توکل کی ایک ہائی سٹیج تھی اس سٹوری کے اندر کہ وہ مزدوری کرنے کے لیے اور اللہ سے مخاطب ہی ہوئے کہ میں آپ کی مزدوری کر رہا ہوں. اپنے اندر میرے دوستوں جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, توکل اللہ پیدا کیجیے اور آہستہ آہستہ اس کا لیول بڑھائیے. انشاءاللہ آپ کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے. اپنا